بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ جب اللہ نے انسان کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو کوئی بھی فرشتہ زمین سے مٹی نہ لا سکا، تو اتنے میں حضرت عزرائیل علیہ السلام فرمانے لگے، اے اللہ، یہ کام مجھ سے ہی ہونا ہے۔ تو بس اللہ کے حکم سے حضرت عزرائیل علیہ السلام زمین کو آئے اور 3 طرح کی مٹی کو جمع کیا، سرخ، سفید اور سیاہ۔ پھر مٹی کو مکہ اور طائف کے درمیان رکھا گیا اور برہان رحمت برستی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کو عرش پہ بلایا اور حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کر دیا، اور 40 سال تک وہ جنت میں رکھا گیا۔ ہر فرشتہ اس مجسمے کو دیکھتا کہ یہ مٹی کا بنا ہوا پتلا کیسے چلے گا، کیسے بات کرے گا، کیسے زندہ ہوگا۔ 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے اس نشانی کو قائم رکھا، اور پھر ایک دن جنت کے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آج میں اپنی روح اس میں ڈالوں گا، اور جب ایسا ہو تو تمام فرشتے اس آدم کو سجدہ کر دینا۔ سب فرشتے حیرت سے پتلے کو دیکھ ہی رہے تھے۔ اتنے میں اللہ تعالیٰ نے اس مٹی کے مجسمے میں اپنی روح ڈالی، تو آدم علیہ السلام نے چھینک ماری اور تمام فرشتے سجدے میں گر گئے، اور تمام فرشتے سجدے میں گر کے اللہ کی تعریف کرنے لگے سوائے ابلیس کے، اور وہ تکبر میں بیٹھا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے بی بی حوا کو پیدا کیا، اور ان کی جنت میں کی گئی غلطی کے سبب ان کو زمین پر بھیج دیا، اور یہ حکم نافذ کیا کہ اب جنت میں وہی جائے گا جو یہ ثابت کرے کہ وہ ہمارا فرما بردار ہے۔ اور یوں انسانوں کے لیے دنیا میں امتحانات کو رکھا گیا تاکہ ہر انسان امتحان دے کر اللہ کو راضی کر کے جنت تک پہنچ سکے۔ تاریخ نے لکھا، جب آدم اور بی بی حوا زمین کو آئے تو 200 سال تک ایک دوسرے سے جدا رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں مکہ میں جبل عرفات پر چھوڑ آئے، اور وہ دونوں ساتھ رہنے لگے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ خانہ کعبہ تعمیر کرے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت آدم علیہ السلام نے مل کر ایک گھر کا نشان قائم کیا، جس کو بعد میں تعمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور جسے آج بھی اللہ کا گھر خانہ کعبہ کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام جب اپنی خطا کو لے کر پشیمان ہوتے تھے یا اللہ کی عبادت کرنا چاہتے تھے تو اس جگہ پر اللہ کا ذکر کر کے اللہ کو راضی کیا کرتے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے 960 برس کی زندگی پائی، جبکہ آدم علیہ السلام کی زندگی 1000 سال کی تھی، کیونکہ جب آدم علیہ السلام جنت میں تھے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی تمام اولاد جن کو نبوت ملنی تھی، ان کی شخصیت اور ان کی عمر آدم علیہ السلام کے نزدیک ظاہر کرتی۔ آپ نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کی عمر کو 60 سال تک دیکھا تو اللہ سے کہنے لگے، اے اللہ، میری عمر کے 40 سال میرے پوتے داؤد کو دے دے۔ تو یوں آپ کی دعا قبول ہو گئی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو 2 بیٹے عطا کیے، حابل اور قابل، لیکن شیطان کے وسوسے سے حسد اور نفرت نے جب قابل کے ہاتھوں سے حابل کو قتل کروا دیا تو حضرت آدم علیہ السلام اندر سے ٹوٹ گئے اور بار بار اللہ کے دربار میں دعا کرنے لگے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو آدم علیہ السلام کے پاس بھیجا اور فرمایا، آدم، اللہ تمہیں ایسا بیٹا دینے والا ہے جس کے نسب سے انبیاء علیہ السلام تک پہنچیں گے، اس کا نام شیس رکھنا۔ شیس کا مطلب ہے اللہ کا عطا کیا گیا تحفہ۔ اور یوں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی نسل کو زمین پر پھیلا دیا۔ جب آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میرا جنت کے پھل کھانے کا جی کر رہا ہے۔ آپ کے بیٹے زمین پر جنت کے پھل ڈھونڈتے رہے۔ اچانک سے ان کو فرشتے ملے اور کہنے لگے، بنی آدم، کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم اپنے بابا آدم کے لیے جنت کے پھل ڈھونڈ رہے ہیں۔ ان فرشتوں نے کہا، جاؤ، تمہارے بابا کچھ دنوں کے مہمان ہیں،
آپ کی تمام فرزند دوڑتے دوڑتے آپ تک آ پہنچے تو آدم علیہ السلام اس طرح بیماری پر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، بس اتنے میں موت کا فرشتہ آ پہنچا۔ جیسے ہی بی بی حوا علیہ السلام نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو حضرت آدم علیہ السلام سے لپٹ گئی کہ میں اپنے شوہر کو اپنے سے جدا نہیں کروں گی۔ اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے فرمایا، اے حوا مجھ سے دور ہٹ جاؤ، ایک مرتبہ پہلے بھی تیری وجہ سے جنت سے نکالا گیا ہوں، آج اللہ اور اس کے فرشتے کے درمیان تو دیوار نہ بن۔ پھر آپ علیہ السلام نے ان فرشتوں سے مخاطب ہو کر کہا، اے فرشتہ موت، کیا بھول تو نہیں گئے؟ میں نے اللہ سے سنا تھا کہ میری عمر 1000 سال کی ہے اور ابھی تو مجھے 960 سال ہوئے ہیں۔ تو ملک الموت نے کہا، اے اللہ کے نبی آدم، آپ نے خود ہی فرمایا تھا کہ آپ کی زندگی کے 40 سال آپ کے پوتے داؤد علیہ السلام کو دیے جائیں۔ بس آدم علیہ السلام کی روح قبض کی گئی، آپ کو غسل فرشتوں نے دیا اور جنت کی خوشبو آپ کے جسم مبارک کو لگائی گئی۔ پھر آپ کی جنازہ نماز فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیچھے ادا کی اور زمین کھود کر آپ کو تدفین کیا، اور تمام انسانوں کے نزدیک اللہ کا یہ حکم نافذ کیا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو ان کے جسم کو ایسے ہی تدفین کرنا۔ آج بھی ان فرشتوں کی سنت پہ اہل ایمان عمل کر کے اپنے بزرگوں کی تدفین کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی قبر مبارک کی جگہ کو لے کر کافی اختلافات ہیں۔ کچھ ماہرین کے نزدیک آپ کی جائے تدفین شری لنکا، تو کچھ کے نزدیک جبل ابی قیس، تو کچھ کے نزدیک عراق، اور کچھ کے نزدیک روایات میں یہ بھی ہے کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کے لیے فرشتہ موت پہنچا تو آپ نے اپنے بیٹے، جس کو آپ نے اپنا جانشین بنایا تھا، حضرت شیس علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اے میرے جانشین، میں نے اللہ سے سنا تھا کہ عنقریب اس زمین پر ایک بہت بڑا طوفان آئے گا، اگر تم اس وقت تک موجود رہو تو میرے جسم کو اس کشتی نوح میں سوار کرنا جو نجات کا وسیلہ ہے، اور اگر تم اس وقت تک نہ پہنچو تو اپنی اولاد سے وصیت کرنا کہ میرے جسم کو کشتی نوح میں سوار کرے۔ تاریخ نے لکھا ہے کہ جب طوفان نوح آیا تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی میں حضرت آدم اور بی بی حوا کے جسم مبارک کو اپنی کشتی میں سوار کیا اور بیت المقدس یا عراق میں اس جگہ تدفین کیا جہاں انہوں نے اپنی ہی قبر بنائی، اور بیچ میں ایک قبر کھود کے اپنی تحریر چھوڑ دی۔ اور جب امام علی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی تو انہوں نے وصیت کی کہ میرے جنازے کو اونٹ پر رکھ کے حسن اور حسین پیچھے چلتے رہنا، جہاں اونٹ رکے گا وہاں ایک چمکیلا پتھر ہوگا، اس کو ہٹانا تو میری قبر بنی ہوگی۔ جب امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس جگہ پہنچے جہاں اونٹ رکا، اس چمکیلے پتھر کو ہٹایا تو ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام کی قبر بنی ہوئی تھی، دوسری طرف حضرت نوح علیہ السلام کی قبر بنی تھی، اور بیچ میں ایک قبر کھدی ہوئی تھی، اور اس میں تحریر تھا کہ یہ قبر نوح علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بنائی ہے۔ آج بھی ان مقدس مزارات کی زیارت کے لیے لاکھوں لوگ عراق آتے ہیں اور زیارت کر کے اپنا ایمان تازہ کرتے ہیں۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسی ہی ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔